آداب ناظرین، پروگرام اردو دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سید احمد جیلانی۔ ناظرین آداب، میں ہوں الفت آرا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قومی کونسل ہر سال ایک عالمی اردو کانفرنس منعقد کرتی ہے۔ گزشتہ دنوں قومی اردو کونسل کی 6ٹی عالمی اردو کانفرنس ہوئی، جس کا موضوع تھا آج کے عالمی تناظر میں اردو کا تحفظ اور فروغ۔ یہ کانفرنس 18 سے 20 مارچ تک دہلی میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں اردو کے فروغ سے متعلق تناظرات اور زاویوں کا احاطہ کرتے ہوئے اردو زبان و ادب کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کے امکانات پر سیر حاصل گفتگو ہوئی اور مقالے پڑھے گئے۔ ناظرین، عالمی اردو کانفرنس کے تیسرے دن کے پہلے سیشن میں سبھی مقالہ نگاروں نے ذرائع ابلاغ اور اردو کے موضوع پر اپنے مقالات پیش کیے۔ سیشن کی صدارت کرتے ہوئے پروفیسر افتخار احمد نے مقالوں پر اظہار خیال کیا اور ذرائع ابلاغ میں اردو کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ قومی اردو کونسل کی 6ٹھی عالمی اردو کانفرنس کے تیسرے دن مقالہ خوانی کا پہلا سیشن ذرائع ابلاغ اور اردو کے موضوع پر منعقد ہوا۔ سیشن کی صدارت AJK ماس کمیونیکیشن جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق ڈائریکٹر پروفیسر افتخار احمد نے کی، جبکہ نظامت روزنامہ انقلاب کے بیورو چیف ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی نے کی۔ سبھی مقالہ نگاروں نے ذرائع ابلاغ میں اردو زبان کے استعمال اور اردو زبان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی اور اس بات پر روشنی ڈالی کہ ذرائع ابلاغ کے مختلف اقسام نے کس طرح سے اردو زبان کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انٹرنیٹ کی آمد کے بعد ماس میڈیا کی پہنچ اور رفتار میں ناقابل یقین اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کے بعد سوشل میڈیا نے جو سمت و رفتار پکڑی ہے، اس کے تناظر میں ہر شخص ایک مدیر، ایک نشریاتی ادارہ اور پریزنٹر نظر آتا ہے۔ جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے تو یہ اپنی سرشت سے ہی میڈیا سے ہم آہنگ ہے۔ اس کا استعمال اول صوفیہ نے اپنے خیالات کی ترویج و اشاعت کے لیے کیا، پھر اس زبان کے اشعراء کے کلام عوام کے لیے ہی رہے، جس کی ایک شکل مشاہدے کی صورت میں آج بھی جلوگر ہے۔ لیکن اگر صحیح معنوں میں اردو میں ذرائع ابلاغ کی بات کی جائے تو اس کی ابتدا ہندوستان میں اخبار کی ابتدا کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہر چند کے بنگال گزٹ کے اشاعت کے تقریباً 100 سال بعد اردو کا پہلا اخبار جامع جہانما شائع ہوا، لیکن اس کے بعد اور بطور خاص غدر، جسے انڈیا کی پہلی جنگ آزادی بھی کہا جاتا ہے، مختلف شہروں سے اردو اخبار کا سلسلہ چل نکلا، جو آج بھی جاری ہے، اور آئے دن نئے اشاعتی اداروں سے اردو کے پرنٹ اور آن لائن ورژن شائع ہو رہے ہیں۔ تارکین وطن کی ماریشس میں آمد کے بعد ہمارے بزرگوں نے اپنی تہذیب اور زبان کو برقرار رکھنے میں بڑی محنت اور جدوجہد کی۔ جب ماریشس آزاد ہوا اور ہمارے لوگوں نے اس کی باغ دوڑ سنبھالی تو دیگر مشرقی زبانوں کی طرح اردو کو بھی پنپنے کا موقع ملا۔ 3 باتوں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ خطا سمجھیے۔ بات 1 کہ اردو مذہبی لینگویج نہیں ہے۔ یہ بات میرے پہلے بھی اس کانفرنس میں بہتوں نے کہا ہے۔ نمبر 2، یہ جو وشے ہے پروٹیکشن اینڈ پروموشن آف اردو، اس میں ایک دوبیدھا ہے۔ اس پہ جب ہم اسٹریٹجی تیار کریں گے اس پہ تھوڑا دھیان دینا ہے۔ جب ہم پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں، مانیے کہ آپ ایک پودا لگاتے ہو، تو جب پروٹیکشن ہوتا ہے تو اس کے چاروں اور ایک باؤنڈری ضرور دیتے ہو۔ جب پروموشن کی بات کرتے ہو تب اس کو پھیلاتے ہو، وہ باؤنڈری توڑتے ہو۔ تو یہ باؤنڈری بنانا، باؤنڈری توڑنا، یہ دونوں چیزیں آپ کب کرو، دونوں ضروری ہے، لیکن کب کسے کرنا چاہیے یہ اسٹریٹجی میں ویو ہونا ہے۔ اس بات پہ آپ کو دھیان دینا ہے۔ تیسری بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات یہاں کہی بھی گئی ہوئی ہے کہ اردو پیار محبت کی لفظ ہے۔ اردو ساری دنیا میں پھیل رہا ہے بیکاز اٹس اے لینگویج آف لو۔ میں اردو کی طرف آکرشت ہوا بیکاز آئی لوڈ دی وے اردو کین آرٹیکولیٹ دی فائنر نوانسز آف ایموشنس۔ یہ اور کسی لینگویج میں نہیں ہے۔
بٹ جب اب اس کو باؤنڈری میں دائرے میں رکھ لو گے تب میرے انگیجمنٹ میں تھوڑا پرابلم تو ہوگی. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ باؤنڈری کو ہمیں ہٹانا ہے, سارے جہاں کو اپنا بنانا ہے, تبھی اردو کی پروموشن ہو سکتی ہے. پدم شری کالی داس گپتا رضا نے کہا تھا, ہندو ہے نہ مسلم ہے رضا مذہب اردو. ہندو ہے نہ مسلم ہے رضا مذہب اردو, دونوں ہی کی آغوش میں یہ پھولی پھلی ہے. ماس میڈیا جو پہلے اخبار یا نیوز پیپر یا خبر نامے سے مراد تھا, پرنٹ میڈیا بھی کہلایا. دھیرے دھیرے اس ٹرم نے ٹرن لیا تو الیکٹرانک میڈیا نے کچھ ایسی اچھال نشریات کو دی جس سے پرنٹ میڈیا کی چولیں تو ہل گئیں, لیکن فاؤنڈیشن بنیاد آج بھی مضبوط ہے ہندوستان میں. الیکٹرانک میڈیا نے اپنی چمک دمک سے جہاں ایوانوں کو, عوام کو بھی متاثر کیا ہے, وہیں میں نے دیکھا کہ مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے, یہاں تک کہ اردو کی نئی بستیوں نے بھی اس سے وہ بھی بہت متاثر رہے. میڈیا بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن ایک بے کنار سمندر کی حیثیت رکھتا ہے جس کی گہرائی, گیرائی اور وسعت ہر لمحہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. ماس میڈیا یا ذرائع ابلاغ عامہ دراصل ایک ایسا وسیع و عریض زندہ درخت ہے جس کی جڑیں کرۂ ارض کی عمیق گہرائیوں میں پیوست ہیں اور شاخیں فضاؤں کی بلندیوں سے پورے جہان پر سایہ فگن ہیں, اور اس کے اثر سے ہر ذی روح متاثر بھی ہے اور مستفیض بھی. میڈیا کی ان شاخوں میں پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, فلم, ریڈیو, ٹیلی ویژن, کمپیوٹر, ویب میڈیا, سوشل میڈیا اور ان سب کی ذیلی شاخیں تمام معاشرے کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں. موجودہ دور میں اردو زبان اپنا اہم رول ادا کرتے ہوئے آج عالمی زبانوں کی فہرست میں ایک مخصوص مقام حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو گئی ہے. سیشن کی صدارت کرتے ہوئے پروفیسر افتخار احمد نے مقالوں پر اظہار خیال کیا اور ذرائع ابلاغ میں اردو کی اہمیت پر روشنی ڈالی. معزز حضرات, سامعین, ڈائس پہ بیٹھے ہوئے اسکالرز اور اسپیکرز, میرا جو اپنا ذاتی تجربہ ہے اردو کے ساتھ, کمی اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح سے سید صاحب نے بتایا کہ شروعات اردو میں ہی سارے جاننے والے لوگ تھے, دھیرے دھیرے وہ کم ہوتے گئے فلم انڈسٹری میں. دوسری بات یہ ہے کہ اردو کو جو اس کا ڈیو ہے, جو اردو جو اپنا مقام رکھتی ہے, وہ سماج میں شاید ابھی تک نہیں مل رہا ہے. اردو میں ڈرامے ہوں, اردو میں فلمیں ہوں, اس کو کہا جاتا ہے کہ ہندی میں ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ دوسری زبان میں ہے. دوسری زبانوں میں بھی فلمیں ہوتی ہیں, اردو میں اس کے کافی الفاظ ہوتے ہیں جس کا اس کو ڈیو کریڈٹ نہیں ملتا ہے. غنچوں سی چٹکتی, پھولوں سی مہکتی, فلک پر ستاروں سی چمکتی, گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان, ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان, اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن, اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن, اردو دنیا. نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش, سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشین کہانیاں, خوبصورت نظمیں, دلچسپ مضامین اور کارٹون, خوبصورت کامکس, قصہ وار ناول, تاریخ, آپس کی باتیں, اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع, ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے, سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں, خوبصورت نظمیں اور غزلیں, دلچسپ مضامین, خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے,
लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। तीसरे दिन आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा सेशन आइन और दूसरे कवानीन में उर्दू के मकाम पर मरकूज रहा। इसमें सभी मकाला निगारों ने उर्दू की आइनी और कानूनी हैसियत के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया। मकाला खानी के इस सेशन की सदारत मारूफ कानूनदां जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी ने की और न्यूज 18 उर्दू के सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर ने इस इजलास की निजामत की। जबानों का कोई मुल्क नहीं होता। हिंदुस्तान के आइन में उर्दू जबान को इख्तियार करने का बुनियादी हक दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी ने आलमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे इजलास की सदारत करते हुए किया। उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन मकाला खानी के दूसरे इजलास का मौजू था आइन और दूसरे कवानीन में उर्दू का मकाम। इस अहम इजलास में सभी मकाला निगारों ने चुनिंदा मौज़ूआत पर अपने पुरमग़्ज़ मकाले पेश किए और आइन और उर्दू के ताल्लुक से मालूमाती गुफ्तगू की। जहाँ तक उर्दू ज़बान की बात है और कानून में इसकी जगह क्या है, मैंने अपने इस आर्टिकल का जो मैंने सबमिट किया हुआ है, मैंने उसका टाइटल ये दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। हमारा आइन में और जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसमें उस उर्दू के उसके नज़रिए से उर्दू को क्या देखा जाए, कैसे देखा जाए। अब ये नेशनल लैंग्वेज को कुछ लोग गलतफहमी की वजह से ये मान लेते हैं कि वो तमाम लैंग्वेजेस जो कि शेड्यूल 8 में लिखी गई हैं वो तमाम लैंग्वेजेस नेशनल लैंग्वेज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, न कि नेशनल लैंग्वेजेस। एक छोटी आर्ग्यूमेंट परस्यू करना चाहता हूं मैं यहाँ, और मेरा ये सवाल है इस प्रेजेंटेशन में, एक बड़ी मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन में, कि जहाँ तक आइन और कानून का सवाल है, हम बात कर सकते हैं कि हिस्टोरिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली क्या स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन की। पर मेरे लिए सवाल ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में लागू किया गया, उसकी किस हद तक रेलेवेंस है हमारे बातों में, जहाँ तक उर्दू और जहाँ तक बाकी ज़बानों का भी सवाल है। तो जब ये आइन शाया हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ 1950 में, तो जो भी ज़बान, लैंग्वेज, माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, उर्दू खास कर उसका एक सेंट्रल केस है, उसका जो भी पॉलिटिक्स रही हो, जो भी क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी रहा हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रैटेजीज यूज़ की हिंदुस्तान के लैंग्वेज प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। मेरी नज़र में, ज़ाती तौर पे मैं मानता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी नहीं है ज़बान की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रैटेजीज हैं। कोई इशू जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजॉल्व नहीं किया, पर उसको रिजॉल्व करने का एक तरीका ज़रूर बता दिया है। अब बात आती है उर्दू का जो स्टेटस, इंडिपेंडेंस इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उसके बाद एक बात चली कि हम एक हिंदुस्तानी लफ्ज़ यूज़ करेंगे, हिंदुस्तानी, जो कि एक मिक्सचर होगा उर्दू और हिंदी का, और उसको 2 स्क्रिप्ट्स होंगी, एक देवनागरी और एक उसकी अरबिक पर्शियन स्क्रिप्ट, यानी कि हिंदी वाला पार्ट देवनागरी स्क्रिप्ट में और उर्दू वाला पार्ट अरबियन पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। एक शेड्यूल है, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इट्स बेस्ड ऑन ए फार्मूला विच इज़ कॉल्ड एज मुंशी आयंगर्स फार्मूला, क्योंकि हमारी कंट्री वी नो इट्स ए मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस एंड इट्स ए कंट्री विद डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स एंड रिलीजन्स। तो उस सब को अकोमोडेट करने के लिए एक फार्मूला अडॉप्ट हुआ, और लैंग्वेज कमीशन जो थी उसमें कुछ लैंग्वेजेस रखी गई 8th शेड्यूल में, और हिंदी भी उसमें से है और उर्दू भी उसमें से एक लैंग्वेज है, और उसके अलावा बहुत सारी स्टेट लैंग्वेजेस हैं। और जब हमारे आर्टिकल 345 आता तो वहाँ वो कहते भी हैं कि स्टेट को राइट है
کہ وہ اپنا ایک ہندی جو ہماری لینگویج آفیشیل لینگویج ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری لینگویج کو بھی رکھ سکتا ہے. فی الحال 8 شیڈیول بھی ٹائم کے ساتھ بڑھتا بھی جا رہا ہے. اب اس میں 22 بھاشائیں ہو گئی ہیں اور ان کا زیادہ تر ریزن جو تھا وہ یہ تھا کہ موسٹ آف دا لینگویجز آر ریپرزینٹیڈ. جہاں تک اردو کی بات ہے، اردو کا شمار دنیا کی 20 بڑی زبانوں میں ہوتا ہے اور کئی ریاستوں میں اسے اول یا ثانوی سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے. یہ ریاست جموں و کشمیر کی سرکاری زبان ہے. اردو کا ہمارے پڑوسی ملک نیپال میں رجسٹرڈ قومی زبان اور پاکستان میں ملک کی سرکاری زبان کا درجہ بھی حاصل ہے. دفعہ 350 اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ کوئی بھی شخص حکام کو اپنی تحریری شکایت ایسی زبان میں دے سکتا ہے جو مرکز یا متعلقہ ریاست میں استعمال ہوتی ہو. دفعہ 120 کے مطابق پارلیمنٹ میں استعمال کی جانے والی زبان ہندی ہے، لیکن ایسا رکن کو جو اپنے خیالات کا اظہار پورے طور پر ہندی یا انگریزی میں نہیں کر سکتا اسے اپنی مادری زبان میں ایوان کو خطاب کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. میری بات سمجھنے کے پہلے 3 باتیں آپ کو ذہن میں رکھنا پڑیں گی. پہلے تو یہ کہ کسی ملک کی زبان تو ہو سکتی ہے لیکن زبان کا کوئی ملک نہیں ہوتا. دوسری بات، ہماری کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے مطابق سرکار کسی بھی فرقے کی سرپرستی نہیں کر سکتی. ہاں، اس پر ایک آئینی ذمہ داری آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق کو استعمال کرنے کے لیے ضروری فیسلٹیز مہیا کرائے. تیسری بات یہ کہ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، یہ پرسنائزڈ ہندی ہے. اسی وجہ سے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 343 میں یہ لکھنا پڑا کہ ہندی دیوناگری اسکرپٹ میں آفیشل لینگویج ہوگی. آرٹیکل 30 کا جو ہے وہ گروپ رائٹ ہے، وہ ایک کمیونٹی رائٹ ہے، پوری کمیونٹی کا رائٹ. اب اس میں آپ کو یہ فیسلٹی دی گئی کہ آپ اپنی زبان اور رسم الخط کو پرزرو کر سکتے ہیں. یہاں اردو سامنے آتی ہے. ہر جہاں مسلمانوں کی زبان اردو نہیں ہے. جیسے ساؤتھ میں چلے جائیے آپ، وہاں نہیں ہے، لیکن نارتھ میں آ جائیے، یو پی، بہار اور پنجاب اور ادھر اسٹیٹس میں یہ رسم الخط جو ہے، اسکرپٹ ہے، وہ ان کی اردو ہے، وہ اردو میں لکھتے ہیں. اور ہوتے ہوتے انہوں نے اب اپنی مادری زبان بھی مان لی ہے. یہ گنجائش رکھ دی ہے آئین نے کہ آپ اس کو اپنی اردو زبان، اپنے اردو رسم الخط کو، میں زبان تو نہیں کہوں گا لیکن اردو رسم الخط کو مسلمانوں نے اپنایا ہے، اس لیے اس کو آپ کنزرو کر سکتے ہیں، پرزرو کر سکتے ہیں. اب آفیشل لینگویج کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے آرٹیکل 343 میں کہ ہندوستان کی جو لینگویج ہوگی وہ ہندی ہوگی، وہ بھی دیوناگری اسکرپٹ میں. غنچوں سی چٹکتی، پھولوں سی مہکتی، فلک پر ستاروں سی چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا. نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش، سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ،
आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और जहनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। प्रोग्राम उर्दू दुनिया में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नई दिल्ली में कौमी उर्दू काउंसिल की छठी आलमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने सभी मेहमानों और गैर मुल्की मंदूबीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मकाला निगारों ने बहुत ही फिक्र अंगेज मकाले पढ़े जिनसे उर्दू जबान की वसअत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उर्दू जबान और अदब में पूरी दुनिया के मसाइल का हल मौजूद है। इख्तितामी इजलास की सदारत प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि जबानों का कोई मजहब नहीं होता और जबानों को मजहब की नहीं बल्कि मजहब को जबानों की जरूरत होती है। इसलिए उर्दू को भी इस्लाम या किसी और मजहब से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इस ताल्लुक से उन्होंने आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने के लिए कौमी उर्दू काउंसिल का शुक्रिया भी अदा किया और मुबारकबाद भी दी। कौमी उर्दू कौंसिल की हर साल मुनक्किद की जाने वाली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस बड़ी अहमियत की हामिल होती है और इसका पैगाम पूरी उर्दू दुनिया तक जाता है। इसलिए आइंदा साल मार्च के महीने में मुनक्किद होने वाली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए भी ऐसे मौजू का इंतखाब किया गया है जिससे उर्दू दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, जिससे ये पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे और कॉन्फ्रेंस के मुस्बत और मुफीद नताइज बरामद हों। ये बातें कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने काउंसिल के सदर दफ्तर में मुनक्किदा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की अवार्ड रीटेक एडवाइजरी कमेटी में कही। उन्होंने मजीद कहा कि कॉन्फ्रेंस कमेटी के मेंबरान ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए आलमी तनाजुर में उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का मसले आज के आलमी तनाजुर में उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का मसला के उन्वान पर आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में कुल 7 इजलास मुनक्किद किए गए। ये कॉन्फ्रेंस कामयाब रहा या नहीं रहा इसका फ़ैसला मैं नहीं कर सकता हूँ, इसका फ़ैसला आप करेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने मकाले इस सेमिनार में पढ़े गए और हमारे तकरीबन 60 रिसर्च स्कॉलर्स इस सेमिनार में शामिल हैं। पिछले 3 दिनों में जो मकाले पढ़े गए, जो मसाइल हमारे सामने आए हैं, उन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक करारदाद बनाया है जो आपके सामने अख्तरुल वासे साहब पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो करारदाद पेश करें, मैं यहाँ मौजूद तमाम मंदूबीन जो मुल्क और बैरून मुल्क से आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कौंसिल की तरफ से और कौंसिल के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट भारत सरकार की तरफ से। मैं आप तमाम मंदूबीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके बगैर ये आलमी कॉन्फ्रेंस मुमकिन ही नहीं था। हमारे दरमियान कौंसिल के गवर्निंग कौंसिल के मेंबरान ख़वातीन व हजरात बैठे हुए हैं, जो हमारे मेंबरान जिसमें ख़वातीन भी हैं। तो आपका भी ताउन रहा, आपने हमारे साथ मिलकर कदम से कदम आपने बढ़ा करके इंतज़ामिया में आपका बहुत अहम रोल रहा। मैं अपने तमाम गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सबकी तरफ से ये मुख्तसर तरीन करारदाद पेश की जा रही है। अगर आप इससे इत्तफाक करते हो तो हाथ उठाकर और ताली बजाकर इनको बताइए कि इसको ये आगे बढ़ाएं। ये करारदाद इस तरह है, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ज़ेर एहतमाम 18 से 20 मार्च 2019 में मुनक़िद होने वाली
آج کے عالمی تناظر میں اردو کے تحفظ و فروغ کے عنوان سے عالمی اردو کانفرنس اتحاد و اتفاق کے ساتھ مرکزی حکومت ہند کی وزارت ترقی انسانی وسائل کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ اس نے اپنی فراخ دلانہ گرانٹ کے ذریعے قومی کونسل کو دنیا بھر میں اردو کا سب سے وقی اور عظیم الشان ادارہ بنا دیا ہے۔ قومی اردو کونسل گزشتہ 5 سالوں سے عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد کرتی آ رہی ہے۔ اس سال 2019 میں یہ شاندار کانفرنس منعقد کر کے ایک بار پھر ساری دنیا کو اردو کے حوالے سے ہندوستان کو مرکزی و محوری اہمیت کا حامل بنا دیا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اس عزت و سعادت کے لیے کہ یہ قرارداد پیش کرنے کا مجھے موقع دیا گیا، میں عقیل صاحب کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کی طرف سے شاہد صاحب اور عقیل صاحب اور ان کے رفقا سے یہی کہہ سکتا ہوں، آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں، کہ کس منہ سے شکر کیجئے، اس لطف خاص کا پرسش ہے اور پائے سخن درمیان نہیں۔ آج کے مہینے میں متوقع ہے جس میں پوری دنیا کے دانشور، ادیب، علماء اور ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے ریسرچ اسکالر شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد اردو زبان کا فروغ اور مندوبین اور مہمانان نے قومی اردو کونسل کے حسن انتظام اور موضوع کی معنویت کو سراہا اور کہا کہ اس طرح کے موضوعات پر پورے ہندوستان میں قومی اردو کونسل کی طرف سے اس طرز پر اور بھی سیمینار کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے۔